ہم مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، پینل ڈسکشن ہوتی ہے، پاور ٹاکس ہوتی ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو نا ایک بوسٹ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب میں نے جو ہے نا وہ میں نے اب دیندار بننا ہے. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بڑی نافرمانیاں کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ میں نے بہت نظر انداز کر دیا. اب میں نے واٹ از دس یار، ہم ان کو بوسٹ کر کے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ABCD کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جو ان کا ایک سیلف میڈ دین ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بیچارے سیکھتے ہیں. اور ہم یعنی یہ جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں نا کبھی اللہ والے بن جاؤ. حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایک مسلمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم کو ان کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کا ایک سلوشن بھی تو دیں، اس کا حل بھی تو پیش کریں. تو بالکل یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ آپ کی مجلس کا کفارہ ہے، اور اس کا جو آسان اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ نہ آپ کو دین یوٹیوب سے ملے گا. یوٹیوب اس وقت کوئی دین سیکھنے کا کوئی میڈیم نہیں ہے. آج تک کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یوٹیوب جو ہے نا وہ دین سیکھنے کا کوئی میڈیم ہے. یہ تو ریفرنس ہی یوٹیوب کا ہوتا ہے ان کے پاس. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب ہم میڈیکل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میڈیسن کی اسٹڈی کرتے ہیں، میڈیکل کی اسٹڈی کرتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ لاء کرتے ہیں، یا زندگی کے جو بھی شعبے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو کہ دنیا میں کسی نے جو ہے وہ یوٹیوب سے یا آن لائن کورسز کیے ہیں؟ اس کا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ ان کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے جو بیسک جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو جہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ ایز اے ہیلپ تو استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ استاد نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے، اور اس میں کچھ باریک چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو دیکھ لیجیے. آپ حافظ اللہ الدین یوسف صاحب کی تفسیر اور اس کے بیانات ہوں گے، ان کو دیکھ لیجیے. آپ جو ہے وہ اسی طرح عبد الرحمن وہ ہے، ان کو سن لیجیے، ان کو دیکھ لیجیے. اس طرح مختلف سکالرز ہیں جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ ریکارڈڈ، ان کو دیکھ لیجیے. تو ہیلپ فل تو ہو سکتا ہے، لیکن دین سیکھنے کا میڈیم یہ کوئی نہیں ہے. تو اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی میں نے اکثر یہ بات کہی بھی ہے کہ لوگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس، اساتذہ کرام کے پاس جب آپ جا کے پڑھتے ہیں نا، تو وہاں آپ کو ایک تو علم ملتا ہے، اور ایک اس کی روح ہوتی ہے جسے نور علم کہا جاتا ہے. تو یوٹیوب سے آپ کو علم تو مل جائے گا، کتابوں سے آپ کو علم تو مل جائے گا، لیکن وہ سینہ بسینہ جو ایک نور علم ہے، جو اس کی ایک اسپرچویلٹی ہے، جو اس کی روحانیت ہے، وہ آپ کو بہرحال علماء کرام سے ملے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ علماء کرام نہیں ہیں، ہمارے یہاں مدارس نہیں ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ خواتین کے مدارس نہیں ہیں، یا ہمارے یہاں پہ خواتین پڑھانے والی نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ میڈیکل کرنے کے لیے تو ہم صبح یونیورسٹی جانے کی، کالج جانے کی مشقت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین ہمارے لیے چونکہ پرورٹائز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اتنی مشقت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آن لائن نہیں ہے تو پھر مجھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب تک آپ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس آپ کو اس غالب نہیں ہوگی طبیعت پہ، تو یہ بالکل یہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. آپ کتابیں پڑھیے، اساتذہ کرام کی رہنمائی، یعنی ایک ہے سیرت کی کتاب، ایک ہے مسائل کی کتاب، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ شروع سے اگر دین کو تھورولی پڑھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کسی کو اپنا مینٹور بنا لیں، کسی کو اپنا استاد بنا لیں، کسی کو اپنی استانی بنا لیں، کسی کو اپنی ٹیچر بنا لیں. اور پھر یہ ہے کہ اب تو آن لائن بھی آپ کو کچھ یعنی ایسے اساتذہ اکرام مل جاتے ہیں کہ جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی ایفیلیشن ہے علماء اکرام کے ساتھ، دیندار گھرانے کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے. تو ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ملاقات بھی کرتے رہے اور کچھ آن لائن ان سے جو ہے وہ کلاسیں لیتے رہے. لیکن محض یوٹیوب سے سیکھنا یہ کوئی میڈیم نہیں. ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ہے ریسرچ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک عالم کو بھی پکڑ کے نا اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونا، تو وہ پھر ان کی پوری جنریشن پھر وہ ڈی ٹریک رہتی ہے. تو تھوڑی سی ریسرچ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. یہ تو خوبصورت عمل ہے کہ انسان کو شرح صدر حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے جب وہ دیکھے گا کہ بھی اس میں جو ہے وہ قرآن و سنت کیا کہتی ہیں، اور جب اس میں یس کی آواز آئے گی تو اس کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. جی بالکل، کیونکہ جو
احادیث ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں، ان کے اندر جب آپ ریسرچ کریں گے نا پھر آپ کو بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں، پھر آپ لیکن کا اور یہ ایڈوانس لیول ہے. شروع کے لیول میں تو یہی ہے کہ آپ کو بیسک جو ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، کم سے کم اس کی اویئرنس حاصل کریں. اور اس کے بعد وہ ایک نیکسٹ اور ایڈوانس لیول ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، تو اس کا جو ہے ایک تحقیقی پہلو بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. دیٹس ویری گڈ. وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم